رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ آسمان پر کالے بادل بالکل سیدھا بلیک تھرون مینر کے اوپر جمع تھے، جیسے کچھ چھپا رہے تھے۔ تیز ہوا چل رہی تھی، اتنی تیز کہ لوہے کا پرانا دروازہ اپنے آپ کر کر کی آواز کے ساتھ ہل رہا تھا۔ منال دروازے کے اندر گھسی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہو، چپ چاپ مسکرا رہا ہو۔ گاؤں والوں کی بات اس کے کانوں میں پھر گونج اٹھی۔ وہ گھر اپنے شکار کو کبھی چھوڑتا نہیں۔ اسے اپنے بھائی دانیال کو ڈھونڈنا ہی تھا۔ جیسے ہی اس نے حویلی کے دروازے کو دھکا دیا، وہ بنا آواز کے خود ہی کھل گیا۔ اندر کا ماحول عجیب تھا، لگ رہا تھا جیسے پورا گھر زندہ ہو۔ دیواروں کے اندر سے ہلکی ہلکی سانسوں جیسی آواز آ رہی تھی، اور ہوا میں ٹھنڈ، زنگ اور خون کی ہلکی سی بو تھی۔ ڈٹ 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 ڈانیال، منال کی آواز کانپ گئی۔ اچانک دوسری منزل سے ایک گہری سنسان ٹیپ 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 کی آواز آئی، ٹک ٹک ٹک، اور پھر سب کچھ بالکل پرسکون ہو گیا۔ منال کے دل تیز دھڑکنے لگا، پھر بھی وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ لیکن جیسے ہی وہ تیسری سیڑھی پہ پہنچی، منال، کوئی آواز اس کے بالکل کان کے پاس سے محسوس ہوئی۔ منال جھٹکے سے پلٹی، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا، بس ایک ٹھنڈی ہوا جو اب ہوا جیسی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ اوپر پہنچ کر اس نے دیکھا، گھر کے آخری کمرے کا دروازہ دھیرے دھیرے خود بخود کھل رہا تھا۔ اندھیرے میں ایک پرانا آئینہ ہلکا سا چمک رہا تھا۔ منال آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور آئینے نے اس کا اپنا چہرہ اسے دکھایا، لیکن اس کے عکس نے اپنا سر ہلکا سا ٹیڑھا کیا اور ایک اتنی ڈراؤنی، ہڈی جما دینے والی مسکان دی، ایسی مسکان جو منال کبھی نہیں دے سکتی تھی۔ منال کے جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ اگلے ہی پل آئینہ اندر سے زور زور سے ڈر ڈر کرنے لگا، جیسے کوئی اندر قید ہو اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور پھر آئینے کی سطح پر ڈانیال کا چہرہ ابھر آیا۔ اس کی آنکھیں لال، سانسیں ٹوٹی ہوئی، چہرہ دہشت سے بھرا ہوا۔ منال، بھاگ جا، وہ آ رہی ہے۔ ڈانیال بات پوری کرتا، اس سے پہلے ہی آئینے کے اندر والی نکلی۔ منال، اس کا عکس آئینہ توڑ کر باہر آ گیا۔ اس کی آنکھیں پوری کالی، ہاتھ عجیب طرح پھیلے ہوئے، اور چہرہ انسان جیسا بالکل نہیں تھا۔ اس نے منال کی کلائی پکڑی اور ایک ہی جھٹکے میں اسے آئینے کے اندر کھینچ لیا۔ کمرے میں صرف ایک ڈوبی ہوئی چیخ کی گونج رہ گئی۔ اگلی صبح آئینہ وہی تھا اور اس کے اندر دو چہرے، منال اور دانیال، دونوں زندہ جیسے تھے، پر ہمیشہ کے لیے قید۔